السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گناہ معاف کروانا۔ آئے دن ہم سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان کو معاف کروانے کا نبوی نسخہ حضرت مولانا مفتی سیف الدین خلیل دامت برکاتہ، آئیے ان کا کلپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس کس وجہ سے ہمارے کون چیز کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صبح اٹھ کر جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا، ترمذی شریف کی حدیث ان حضرات نے سب نے پڑھی، آپ کے سامنے بیان کی ہوگی۔ جو شخص سنت کے مطابق وضو کر لے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک میں، مختصر کر رہا ہوں، وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ قدم لے کر من تطہر فی بیتہ ثم مضی الی بیت من بیوت اللہ، گھر میں وضو کر لیا، اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کے لے آئے، ایک ایک قدم پر جو ہے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسجد میں آئے 2 رکعت نفل پڑھ لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، شروع سے آخر تک اللہ کی طرف توجہ رہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا، امام بھی آمین کہتا ہے اور آپ بھی آہستہ سے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، فرمایا کہ ربنا لک الحمد کہا کرو، فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی بات ملائکہ سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ چھوٹا سا سوال ذہن میں آپ کا آنا چاہیے، اگر آپ پھیل کر جو ہے سونے کے انداز میں نہیں بیٹھے ہیں، سمجھنے کے انداز میں بیٹھے ہیں، تو صبح اٹھ کے استغفار پڑھ لیا تو گناہ معاف ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد وضو کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے، مسجد میں چل کر آ رہے تھے گناہ معاف ہو گئے، وَلَضَّالِّينَ 2 رکعت نفل پڑھ لیے گناہ معاف ہو گئے، آمین کہا تو بھی معاف ہو گئے، ربنا لک الحمد پھر کون سے جو معاف ہو گئے۔ پھر حدیث میں ہے کہ ایک نماز دوسرے گناہ نماز تک کفارہ بن جاتی، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اور میں اور آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو ہے کفارہ بن جاتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے کفارہ تو ہو گیا تھے، پیچھے کیا ہوگا؟ یہ سوال بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہی چیز ہے، کھایا آپ نے گوشت ہی ہے، اس کا ذائقہ اچھا بنانے کے لیے پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، فلاں جتنی چیزیں اچھے بنائیں گے وہ اچھا رکھیں گے۔ اس پورے کمرے میں 500 بندے سے زیادہ نہیں آ سکتے، مثال کے طور پر 600 آپ نہیں ڈال سکتے، 500 ایک گلاس ہے، اس میں جو 1 پاؤں جو پانی آتا ہے، تو 1 پاؤں پر اگر پوری بالٹی بھی ڈالیں گے تو پاؤں ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اس مسجد کی روشنی کے لیے 1 بلب کافی ہے، 5 بلب کافی ہے، اگر 5 کی بجائے 5000 بھی لگا لیں تب بھی روشنی ہی بڑھے گی نا۔ تو یہ اعمال ہمارے جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ انسانوں والے نہیں ہیں، گھسیٹنے والے 500 والی جگہ پر 600 نہیں آ سکتے۔ لہذا کپڑے آپ ڈالتے ہیں دھونے کے لیے سرف کافی ہے، لیکن سرف واشنگ مشین میں سرف کے ساتھ آپ بلیچ بھی ڈالتے ہیں، نیل بھی ڈالتے ہیں، فلاں بھی ڈالتے ہیں، جتنی اور چیزیں ڈالتے ہیں کپڑا اتنا اچھے سے اچھا اجلا دجل کر صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہی حال آج رمضان میں ہے، رمضان المبارک آخری عشرہ تاک راتیں اور اس میں قرآن کی تکمیل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مغفرت کے سامان ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے ہاں کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں ہم عام طور پر لکھ دیتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ پر اللہ نے پوچھ لیا
چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ پھر وہاں آگے والے کی جو ہے خیر نہیں ہے. من حوسب من نوقش فقد، حدیث میں آتا ہے جس کے حساب لیا گیا وہ پھنس گیا. بس اللہ نے پوچھ لیا لیما، تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں. اور اگر اللہ معافی دینے پر آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر جو ہے اللہ معاف فرما دے. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ خاتون جا رہی ہے اور ایک کتے کو دیکھا، پیاسا کتا، وہ جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، اور اس نے اپنے جوتے میں پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. ایک اور روایت بخاری شریف میں ہے، ایک صاحب جا رہے ہیں، درخت کی ٹہنیاں نیچے ہیں راستے میں، ہمیں کہ یہاں سے مسافر چلیں گے، اونٹ پر سوار ہو کر جائیں گے، گھوڑے پر سوار ہو کر، اور یہ ٹہنی جو ہے لوگوں کو، مسافروں کو تنگ کر دے گی، تکلیف دے گی. اس ٹہنی کو کاٹ دیا. شکر اللہ لہ، اللہ نے جو ہے اس کی قدردانی کی اور اس کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. کیسی بات ہے. ایک بندہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، مرتے وقت کہہ رہا ہے، مرتے وقت یا اپنے اولاد کو جمع کر کے، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کیسی حرام بائیاں کی ہیں، میں نے کیسے حرام بائیاں کی ہے، میں زندگی بھر جو ہے اس میں گن میں مبتلا رہا ہوں. اگر حدیث پڑھ رہا ہوں میں، اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہو گئی نا، میری خیر نہیں ہے، مجھے تباہ و برباد کر دے گا. لہذا میں مر جاؤں، مرنے کے بعد مجھے جلا کر راکھ کر دینا، راکھ کر کچھ ہوا میں بکھیر دینا، کچھ کہیں پھیلا دینا، کچھ پانی میں ڈال دینا، ورنہ اگر اللہ نے مجھے خلا کر دیا نا، میری خیر نہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارا فنگر پرنٹ بھی کل قیامت کے دن ایسا ہی اٹھائیں گے. آج دنیا میں جو ہے یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے نا، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے الگ. اللہ قرآن میں بہت پہلے کہہ دیا تھا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے حکم دے دیا، سامنے کھڑا ہو گیا، کیا ہوا آپ کو، کیا کر دیا تھا تو نے؟ اس نے کہا یا اللہ بس مجھے آپ کا خوف تھا، خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا سچ کر دیے، سچ کر. دیکھیں اس کا جملہ کتنا خطرناک تھا. اگر اللہ کو مجھ پر قدرت ہو گئی، لیکن عام جاہل آدمی بیچارہ جو صحیح کہہ نہیں پاتا، اس نے اپنے انداز میں یہ کہہ دیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، تو واقعتاً جو ہے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے آپ نے جو ہے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی تھی، جاؤ میں نے معاف کر دی. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.